اتنے سارے بیانات ہوئے، یہ ہوا وہ ہوا، وہاں دعائیں کی گئی، مغفرت کی صدائیں لگائی گئی. اللہ فرشتوں کو یہ آواز لگا کے کہتا ہے ہم نے تمام کے تمام لوگوں کو معاف کر دیا. کتنی بڑی مجلس ہے یہ. ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر آج بے دینی عام ہو چکی ہے. ہر کوئی ٹینشن کے اندر گرفتار ہے. پیسے والے سے لے کر فقیر و محتاج کلاس، سب کا سب ٹینشن میں گرفتار ہے. چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، جو بھی ہو سب گرفتار ہے. آپ جانیے یا نہ جانیے، مانیے نہ مانیے، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، آپ کہاں ہیں، کدھر ہیں، کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ پاک نے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ. زمانے گزرنے کے بعد دوسرے زمانے میں ایسے لوگ اس روئے زمین پر پیدا ہوں گے. أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وہ لوگ کیا کریں گے، ان کا کام کیا ہوگا؟ نام تو مسلمان کا ہوگا لیکن کام اس کا یہ نہیں ہوگا، مسلمانی کام نہیں ہوگا، بلکہ اس کا کام یہ ہوگا کہ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، وہ نماز کو کمزور کرنے والے افراد ہوں گے، لوگ ہوں گے. دوسری پیشین کو اللہ تعالیٰ نے یہ دی وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ، خواہشات نفسانی کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ایسے افراد کا انجام یہ بتلا دیا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. ایسے لوگ صرف اسے موت ہی روک رکھا ہے، موت اسے ہوگی غیر نامی جہنم کا جو طبقہ اس کے اندر اسے ڈالا جائے گا. آج ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اوپر آج ہم نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا یہ پیشین گوئی جو اللہ تعالیٰ نے کتنے برس پہلے دی، لگ بھگ 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیت اتاری ہے. اور یہ پیشین گوئی دی تھی زمانے بیتنے کے بعد دوسرے زمانے میں ایسے افراد پیدا ہوں گے جن کا کام یہ ہوگا تو وہ نماز کو کمزور کریں گے. آج کوئی بھی گاؤں، کوئی بھی معاشرہ، کوئی بھی قریہ، کوئی بھی بستی ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں تو معلوم یہ ہوگا کہ ہر بستی میں ایسے افراد پائے جا رہے ہیں. ارے بستی تو بہت بڑی بات ہو گئی، ہر گھر میں یہ لوگ ایسے لوگ پائے جا رہے ہیں. ہر گھر کی میں بات کر رہا ہوں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ایسا گھر ہو جس گھر میں پوری کی پوری فیملی، پوری کے پورے افراد نمازی ہو اور وہ اس پیشین گوئی کے مصداق نہ ہو. اگر آپ جائزہ لیں یہ کتنی بڑی پیشین گوئی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر دی ہے کہ زمانے گزرنے کے بعد دوسرے زمانے میں اس روئے زمین پر ایسے افراد پیدا ہوں گے جو نماز کو کمزور کریں گے. نماز کمزور کرنے کا مطلب مفسرین نے بہت ساری باتیں بتلائے. نماز کمزور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ 8 کا 360 والی نماز وہ پڑھیں گے، 8 کا ہفتے والی نماز، جمعہ کی نماز وہ پڑھنے والے ہو، وہ نماز پڑھنے والے ہو کہ 360 65 دنوں کے بعد جو عید اور بقرعید کی نماز آتی ہے وہ نماز پڑھنے والے ہو. کاٹ کی نماز وہ ہے کہ کسی کی میت ہو جائے تو اس میں وہ نماز ہے، اس نماز میں وہ حاضر ہو. 8 کا 360 یہ نماز ہے. اضاء الصلاۃ کے اندر یہ چیزیں داخل ہے کہ اگر آدمی ظہر کی نماز پڑھ لی ہے، عصر کی نماز وہ نہیں پڑھا، یہ اضاء الصلاۃ نماز کو کمزور کرنا ہے. ظہر اور عصر اور مغرب کی نماز تو پڑھ لیا ہے، عشاء کی نماز انہوں نے نہیں پڑھی تو یہ اضاء الصلاۃ ہے، نماز کو کمزور کرنا ہے. ظہر عصر مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی ہے لیکن وہ فجر کی نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو یہ بھی نماز کو کمزور کرنا ہے. آپ جانیے کہ انسان جوہر کی بھی، عصر کی بھی، مغرب کی بھی، عشاء کی بھی، فجر کی بھی نماز پڑھا ہے لیکن دوسرا جو دن ہو رہا ہے اس میں ظہر کی نماز وہ چھوڑ دیا ہے. یہ بھی اضاء الصلاۃ ہے. کبھی ایک دن پڑھ لی، کبھی 2 دن پڑھ لی، کبھی ایک وقت کی نماز پڑھی، کبھی 2 وقت کی نماز پڑھ لی، پھر نماز چھوڑ دی، پھر پڑھی. 8 کا ہفتے والی نماز پڑھی، یعنی جمعہ کی نماز پڑھی، کبھی من ہوا تو پڑھ لیے، مہینے میں پڑھ لیے، ہفتے میں پڑھ لیے. یہ تمام کی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنا ہے، نماز کو برباد کرنا ہے، ستیہ ناش کرنا ہے. اور اس آدمی اللہ کی
نشین ہوئی ہے اس کا مصداق ہو رہا ہے. آپ جانیے اتنی بڑی بات اللہ نے کہی ہے اور ہمارا یہ پورا کا پورا مسلم معاشرہ آج دیکھ لیجئے ہر چیز میں آگے ہے لیکن نماز کے معاملے میں وہ پیچھے ہے. آج دولت کی باری آئے, کسی کے اوپر مقدمہ کی بازی آئے, ہر چیز میں مسلمان آگے بڑھ رہا ہے, مار پیٹ میں آگے بڑھ رہا ہے, چوری میں, جرائم میں, کرائم میں, جتنی ساری چیزیں آپ اٹھا لیجیے